अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद तो बड़े दानिश्वर हैं, लेकिन उसने अपनी टीम में भी ऐसे ही दानिश्वर भर्ती कर के रखे हुए हैं जो पाकिस्तान में बहरहाल नफ़रतों के कारोबार को आगे बढ़ाने में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों में एक शख्स है, वो है जिसको एक ज़माने में तो इमरान ख़ान साहब कहते थे कि मैं उस खुदा न करे कि मुझे चपड़ासी भी आप जैसा रखना पड़े, लेकिन बाद में इमरान ख़ान के हालात बदले और उन हालात के नतीजे में ये हुआ कि इमरान ख़ान ने उसी शख्स को अपना वज़ीर भी रख दिया। जी, हम जिक्र कर रहे हैं शेख रशीद साहब का। शेख रशीद पाकिस्तान में हर आमरीत के फ्रंट बैट्समैन रहते हैं, ओपनर बैट्समैन रहते हैं, और आपको पता है कि आमरीतों ने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान को दो लख्त उन्होंने किया, पाकिस्तान को तोड़ा उन्होंने, पाकिस्तान के लाखों लोगों को मारा, जेलों में डाला, कैद किया, डेमोक्रेसी के साथ जो हशर किया, शहरी हुकूक, इंसानी हुकूक के साथ जो हशर किया वो। लेकिन आमरीत की सबसे बड़ी तलखी और सबसे बड़ी जलन जो है वो सिंध ने पाकिस्तान में महसूस की है, और वो है ये लिसानी नफ़रतों का जाल जो आमरीतों ने सिंध में पैदा किया है। और शेख रशीद ज़ाहिर है उन टीम को हिस्से रहे हैं, तो वो आजकल भी उसी ही काम से लगे हुए हैं। उन्होंने कराची में एक ऐसा बयान दिया है जिसने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक नया दरिया बहा दिया है। क्या बयान दिया है, क्यों दिया है, ये इस पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि शेख रशीद साहब कराची में 2 दिन के दौरे पे आए, और वो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मामलात जो हैं वो उनके कंट्रोल में आते हैं, बहुत बड़े महकमे उनके कंट्रोल में आते हैं। FIA जो आजकल एहतसाब का काम भी कर रही है वो उनके कंट्रोल में आती है। लेकिन शेख साहब कहते हैं कि यार मामला ऐसा है कि एहतसाब के लिए एक अलग मुशी रखा हुआ है, तो प्रोपेगंडा चल रही है खामखा शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ वो FIA, और वो जाने उनका काम जाने। तो मतलब इस तरीके से वो हाथ उठाए बैठे हुए हैं। नादरा पाकिस्तान में डेटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो उनके हाथ में है। ये इदारा ज़िम्मेवार है कि पाकिस्तान में किसी गैर कानूनी शख्स को कार्ड उस पाकिस्तान की शहरियत न मिले। लेकिन इस इदारे की शानदार कारकर्दगी ऐसी है कि पाकिस्तान में लाखों गैर कानूनी बंदों को CNIC जो है कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ये नादरा देता है। और क्या इस खाते की कीमत क्या है ये सबको पता है। पाकिस्तान में रेट लगे हुए हैं कि कितने पैसे देने से और कितने नादरा का डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो ये इस पस मंज़र में जब उनको सिंध में आना होता है तो वो सिंध में, आपको पता है कि सिंध ने पाकिस्तान के क़याम में बुनियादी रोल अदा किया था, और उसके बाद जो सिंध में बहुत से इलाकों से लोग आके ठहरे हैं तो वहाँ मसाइल भी होते हैं। लेकिन उन मसाइल को अक्लमंदी से, दानिशमंदी से और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के बजाय शेख रशीद या उससे पहले भी उस जैसे लोग उस अंदाज में हल करने की कोशिश करते हैं जिससे नफ़रतों के दरिया बढ़े। शेख रशीद से गुज़श्ता दिनों उनकी एक वीडियो है जो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो आपको सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नज़र आएगी। उनसे कराची के एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि सिंध के दारुल खिलाफा कराची में एक बहुत बड़ी तादाद, बिहार जो इंडिया का सूबा है उसके कुछ लोग पार्टीशन के वक्त इस पाकिस्तान में चले गए थे, और फिर उन लोगों ने वहाँ जो किरदार अदा किया था वो सबको पता है। उन्होंने जो अलशम्स अल बदर और इस किस्म की तंजीमें बनाई थी, तो वहाँ मकामी लोगों के साथ उनका अब तक कोई तालमेल नहीं बना है। तो वो उनमें से फिर कुछ लोग जो है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान, जो बाकी बचा खुचा पाकिस्तान था, उसमें आ गए, और वो अब लाखों में हो गए हैं। और उन लाखों लोगों में से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे भर्ती हो गए हैं। जर्नलिस्टों में भी ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जो उस पस मंज़र से हैं।
تو وہ عموماً جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کو پاکستان کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ بہار کے لوگ جو ہیں ان کے مسائل کا کیا ہوگا, ان کے جو سی این آئی سیز ہے ان کا مسئلہ کیا. ایسا ہی سوال شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو کراچی سندھ کے دارالخلافہ میں بہاری رہتے ہیں ان کے شناختی کارڈ بننے میں مسائل ہیں, تو آپ کیا فرما رہے ہیں. تو اس خبر کے جواب میں جو شیخ رشید نے خبر دی وہ بہت بڑا انکشاف انہوں نے کر دیا, اور وہ ظاہر ہے یہ نہیں ہے, اور وہ خبر کتنی خراب ہے تو وہ کتنی بڑی خبر ہے وہ سندھ کے لوگ اور پاکستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. شیخ رشید نے فرمایا کہ بہار اور سندھ کے کارڈوں کا مسئلہ ہے, یہ ورڈ بائی ورڈ تقریباً آئٹم ہے جو پڑا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں. وہ دو آرا ہے اس سلسلے میں. وہ شیخ رشید فرماتے ہیں کہ بہاریوں اور سندھیوں کو ایک رائے یہ ہے کہ کارڈ دیے جائیں, کراچی کے پس منظر میں بات ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کو کارڈ نہ دیے جائیں. یہ معاملہ میری سطح سے بڑا ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, فیصلہ عمران خان کریں گے. تو کیا خبر کیا بنی؟ خبر یہ بنی کہ بہار کے لوگ جو کسی اور ملک سے, ایک ملک سے دوسرے ملک سے ہو کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالخلافہ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان کو اب برابر رتبہ دیا گیا ہے ان سندھ کے شہریوں کے برابر جو ہزارہا برسوں سے اس دھرتی کے بیٹے ہیں, اس پاکستان کے بنانے والے ہیں, یہاں کے شہری ہیں. تو نہ بہاریوں کے کارڈ میں مسائل ہیں, اور کراچی میں یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ عملی طور پر سندھ سے مطلب ہے کہ سندھی جو کراچی میں رہتے ہیں, جو کراچی سے باہر رہتے ہیں, ان کو سی این آئی سیز نہیں ملتے ہیں. تو یہ اس حکومت نے تقریباً فیصلہ کیا ہوا ہے جو انکشاف کیا شیخ رشید صاحب نے. اب کیا یہ انصاف ہے, کیا تقاضا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سندھ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے, کو بہاریوں نے فتح کیا تھا, کسی اور نے فتح کیا تھا کہ ان کو سندھ کے باسیوں کو جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ بھی نہیں ملے گا, وہ تب تک نہیں ملے گا جب بہاریوں کا فیصلہ ہو جائے. یہ اپروچ ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے کارڈ, لیکن عملی طور پر آپ کو پتہ ہے نا ملا منصور صاحب کون تھے اور کہاں مارے گئے تھے؟ ملا منصور تھے طالبان کے امیر, جو ملا عمر کے مرنے کے بعد طالبان کے امیر بنائے گئے, اور وہ مارے کہاں گئے؟ ایران بلوچستان پاکستان بارڈر پہ. اور ان کا شناختی کارڈ کیا نکلا تھا؟ کراچی کا شناختی کارڈ نکلا تھا. تو یہ اس قسم کے کام تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہاں کے صدیوں کے جو لوگ ہیں, صدیوں سے یہاں آباد ہیں, جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے, جنہوں نے اپنا وطن دیا, جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی زمین دی, ان کے متعلق اب یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ سندھیوں اور بہاریوں کو کارڈ نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے, اور یہ میٹنگز ہو رہی ہیں, فیصلہ عمران خان کریں گے. یہ کوئی بات ہے کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا شیخ رشید یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں پنجابیوں اور وہ جو پنجابی کسی اور کینیڈا, انگلینڈ, کشمیر میں جا کے رہتے ہیں ان کے کارڈ روک دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں پختونوں کے, ہزارے والوں کے کارڈ روکے جا سکتے ہیں؟ بلوچستان میں بلوچستانوں اور بلوچوں اور پختونوں کے کارڈ روکے جا سکتے ہیں؟ تو یہ کیا انصاف ہے جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے یہ کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان کی خدمت کر رہے ہیں یا عمران خان کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ اور یہ پہلے ہی عمران خان کی حکومت کے متعلق کئی سوالات اٹھے ہوئے ہیں, خاص طور پر سندھ کے لوگوں کو بہت بڑے تحفظات اس وجہ سے عمران خان کو کوئی پذیرائی سندھ میں نہیں ملتی, اور یہ سندھ کو ایک طریقے سے شکایت بھی کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی یا دوسری جماعتوں کی بیڈ گورننس کے باوجود اس کو ووٹ دیتے ہیں. بھائی اس قسم کے معاملات ہی تو ان کو بناتے ہیں. ویسے پیپلز پارٹی نے بھی بہاریوں کے معاملے میں تقریباً یہی سٹانس لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نثار کھوڑو, مرتضیٰ وہاب, سعید غنی ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم بہاریوں کو شناختی کارڈ دیں گے. یہ لوگ سمجھنے کی بات کیوں نہیں کہہ رہے کہ بلوچستان میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے, کہ بلوچستان کے لوگوں کو شکایت ہے کہ انہیں ان کی اپنی دھرتی میں ہی
ان کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا رہی ہے. آسان اردو زبان میں یہ ہوگا کہ ان کو ان کی دھرتی میں اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ وہی پریکٹس سندھ میں کرنے جا رہے ہیں. کراچی جب 47 میں بنا تھا تو اس میں کوئی 100 کے قریب سندھی میڈیم اسکول تھے. آج تک ابھی ایک بھی سندھی میڈیم اسکول نہیں ہے. سب اداروں میں وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ سندھی نمائندگی ہوتی تھی. اب کراچی میں کہاں یہ معاملات ہو گئے ہیں. تو یہ ایک پورا انتظار ہے. عمران خان ہے، پھر عمران خان کی یہ جو سوچ ہے کہاں سے آتی ہے؟ اس کے اتحادیوں میں آتی ہے. وہ جو نفیس اتحادی ہیں جو پاکستان توڑتے تھے، جو لندن سے بھارت سے یہ سرکار کہہ رہی تھی نا پیسے لے رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی کو دور کر دیا. باقی وہی لوگ ہیں جو اسمبلی میں، کیبنٹ میں، وزراء میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل پرابلم کہاں ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے، طوفان ایک لگا ہوا ہے. لیکن یہ کیونکہ پاکستان کے یہ مامے چاچے اپنی طرف سے بنے ہوئے ہیں نا، وہ اسلام آباد، پنڈی اور آس پاس کے وہ علاقوں سے، باقی تو باہر نکلتے نہیں ہیں، دوسرے کو پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ جو آگ بھڑکا رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ سندھ کا آدمی کراچی میں اگر جائے، وہاں سیٹل ہو جائے. کراچی میں پاکستان کے کسی بھی کونے سے آدمی آ جائے، اس کو یہ دے دیتے ہیں شناختی کارڈ، سینا سے مل جاتی ہیں. عمران خان نے تو گلگت، نارتھ وزیرستان کے لوگوں کو بھی یہاں ٹکٹس دے کے کھڑا کیا ہوا ہے نا. یہ حقیقت ہے کراچی میں. تو کیا سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ سے کوئی آدمی جائیں گے تو ان کو کراچی میں شناختی کارڈ نہیں ملنا چاہیے؟ ان کے ریزیڈنس میں ملنی چاہیے، اور ان کو نتی کیا جائے بہاریوں کے ساتھ. یہ کون سے انصاف کی تقاضا ہوگی؟ پھر جو مطلب عمران خان نے اس قسم کا جو اپنا پوسچر بنایا، اس وجہ سے سندھ میں اس کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور یہ شیخ رشید جیسے لوگ اس نفرت میں اضافہ ہی کر رہے ہیں. آج کی گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.